اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میں نے اپنی اس ویڈیو کے پچھلے حصے میں بتایا تھا کہ دجال کس طرح سے دکھتا ہوگا، کیسا وہ دکھنے میں ہوگا اور لوگوں کو کس کس طرح کی آزمائش ہوگی۔ رب تعالیٰ کیسی آزمائش میں لوگوں کو مبتلا کر اور دجال کو اس طرح سی قوتیں دے گا، رب تعالیٰ عطا کریں گے کہ دجال پھر لوگوں کو اپنی طرف کرنے کے لیے بہت سے پینترے آزمائے گا، اور بہت سے ایسے لوگ جن کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان نہ ہوگا وہ دجال کی طرف ہوتے چلے جائیں گے۔ آج اس سے آگے میں بڑھنے سے پہلے ایک واقعہ ہے، ایک عجیب و غریب واقعہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اس کا ذکر کروں گی۔ پھر آگے بتاؤں گی کہ کس طرح سے دجال جو ہے کس کس شہر میں داخل نہیں ہوگا اور اس کی موت، مطلب اس کا جو اختتام ہے وہ کس طرح ہوا ہوگا۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کرنے والے کو سنا۔ وہ اعلان کر رہا تھا، چلو نماز ہونے والی ہے۔ میں نماز کے لیے نکلی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر منبر پر بیٹھ گئے اور آپ کے چہرے پر اس وقت مسکراہٹ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر شخص اپنی اپنی جگہ بیٹھا رہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، جانتے ہو میں نے تم کو کیوں جمع کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی، اللہ کے رسول اور اللہ ہی اس بات کو جانے۔ آپ نے فرمایا، باخدا میں نے تم کو نہ مال وغیرہ کی تقسیم کے لیے جمع کیا اور نہ ہی کسی جہاد کی تیاری کے لیے، بس صرف اس بات کے لیے جمع کیا ہے کہ میں تمیم داری کے پہلے جو نصرانی تھا وہ مسلمان ہوا، اب مسلمان ہو گیا ہے، وہ مجھے ایک قصہ بیان کرتا ہے جس سے تم کو میرے اس بیان میں جو ہے تصدیق ہو جائے گی جو میں نے کبھی دجال کے متعلق تمہارے سامنے ذکر کیا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ وہ ایک بڑی کشتی پر سوار ہوا جس پر سمندر میں سفر کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے قبیلہ الخم اور جزان کے 30 آدمی اور تھے۔ سمندر کا طوفان تھا جو ایک ماہ تک ان کو تماشا بناتا رہا۔ آخر کار مغربی جانب ان کو ایک جزیرہ آیا، جزیرے پر نظر پڑی، جس کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے، مسرور ہوئے اور چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر اس جزیرے پر اتر گئے۔ سامنے سے ان کو ایک ایسا جانور کی شکل کی ایک چیز نظر آئی کہ جس کے سارے جسم پر بال ہی بال تھے۔ اس میں سے اس کے اعضاء جو ہیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، صرف بال نظر آ رہے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ اے کمبخت تو کیسی بلا ہے؟ تو وہ بولی، میں دجال کی جاسوس ہوں۔ چلو اس گرجے چلو، وہاں ایک شخص ہے جس کا جو تم لوگوں کا بہت زیادہ انتظار کر رہا ہے، یعنی وہ انتظار میں لگ رہا ہے۔ یہ کہتے ہوئے جب اس نے اس آدمی کا ذکر کیا تو ہم بہت زیادہ ڈر گئے کہ کہیں وہ کوئی جن نہ ہو، تو ہم اس کی جانب لپک پڑے کہ ہم اس سے ملتے ہیں۔ پہنچے تو ایک بہت ہی بڑا عجیب و غریب شخص دیکھا، اس سے پہلے ہم نے ایسا شخص کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ گردن سے ملا کر جو ہے اور پیر گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں تک لوہے کی زنجیروں سے نہایت مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھے۔ ہم نے اس سے کہا کہ تیرا ناس ہو، تو کون ہے؟ وہ بولا، تم کو میرا کچھ پتہ لگ ہی گیا ہوگا، میں پوچھتا ہوں تم بتاؤ کہ تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم عرب کے باشندے ہیں، ایک بڑی کشتی میں سفر کر رہے تھے، سمندر میں طوفان آیا اور ایک ماہ تک رہا، اس کے بعد ہمیں یہ جزیرہ ملا اور ہم یہاں آ گئے۔ یہاں آ کر ہمیں ایک جانور نظر آیا جس کے جسم پہ بال ہی بال تھے۔ اس نے کہا کہ میں جساسہ یعنی جاسوس ہوں، چلو اس شخص کی طرف چلو جو اس گرجے میں ہے، اس لیے ہم جلدی تیرے پاس آ گئے۔ اس نے کہا، مجھے یہ بتا کہ بیسان یہ ایک شام کی بستی کا نام ہے، اس کے درخت، وہ کھجوروں کے وہاں درخت ہیں۔ اس نے پوچھا کہ کھجوروں کے درخت پہ پھل ہے یا نہیں؟ ہم نے جواب دیا، ہاں اس وقت پھل ہے، یعنی وہ پھلدار درخت ہے، ابھی اس پہ پھل آتا ہے۔ اس نے کہا کہ وہ وقت بہت قریب ہے
جب اس کے اوپر جو ہے وہ پھل نہیں آئے گا، یعنی اس درخت پہ پھل نہیں لگے گا۔ پھر اس نے پوچھا کہ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ بحیرہ طبریہ کے متعلق اس نے پوچھا کہ بتاؤ اس میں پانی ہے یا نہیں۔ ہم نے کہا پانی بہت زیادہ ہے۔ اس نے کہا کہ وہ زمانہ قریب ہے جب اس میں پانی نہ رہے گا۔ پھر پوچھا کہ اچھا زغر، وہ شام کی ایک بستی ہے، اس کے چشمے کے متعلق بتاؤ کہ اس میں پانی ہے یا نہیں، اور اس بستی والے اس کے پانی سے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں یا نہیں۔ ہم نے کہا کہ اس میں بہت پانی ہے اور لوگ اسی کے پانی سے جو ہیں وہ کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ پھر اس نے کہا اچھا نبی الامیین کا کچھ حال سنا۔ ہم نے کہا وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے ہیں۔ اس نے پوچھا عرب کے لوگوں نے اس کے ساتھ جنگ کی ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے پوچھا اچھا پھر کیا نتیجہ رہا؟ ہم نے بتایا وہ اپنے گرد و نواح پر تو غالب آ چکے ہیں اور لوگ ان کی اطاعت قبول کر چکے ہیں۔ اس نے کہا سن لو، ان کے حق میں یہی بہتر تھا کہ ان کی اطاعت کر لیں، اور اب میں تم کو اپنے متعلق بتاتا ہوں، میں مسیح دجال ہوں، اور وہ وقت قریب ہے جب کہ مجھ کو یہاں سے باہر نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ میں باہر نکل کر تمام زمین گھوموں گا اور 40 دن کے اندر اندر کوئی بستی ایسی نہ رہ جائے گی جس میں داخل نہ ہوں، بجز مکہ اور طیبہ کے۔ ان دونوں مقامات میں میرا داخلہ ممنوع ہے۔ جب میں ان دونوں میں سے کسی بستی میں داخل ہونے کا ارادہ کروں گا، اس وقت ایک فرشتہ ہاتھ میں ننگی تلوار لیے سامنے سے آ کر مجھ کو داخل ہونے سے روک دے گا، اور ان مقامات، یہ جو مقامات مقدسہ ہیں، ان کے جتنے بھی راستے ہیں ان سب پر فرشتے ہوں گے اور وہ ان کی حفاظت کر رہے ہوں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لکڑی ممبر پر مار کر فرمایا کہ وہ طیبہ یعنی مدینہ یہ ہے۔ آپ نے یہ جملہ 3 بار فرمایا۔ دیکھو کیا یہی بات میں تم سے بیان نہیں کی تھی؟ لوگوں نے کہا جی ہاں آپ نے بیان فرمائی تھی۔ اس کے بعد فرمایا دیکھو وہ بحر شام یا بحر یمن، یہ اس میں راوی کو شک ہے کہ کون سی جگہ تھی، بلکہ مشرق کی جانب ہے، اور اسی طرف ہی آپ نے ہاتھ سے اشارہ فرمایا۔ یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھیں اس دور میں جو آج سائنس کو استعمال کر کے پتہ لگایا جا رہا ہے کہ دجال کس طرف ہے، دجال کس طرح کا ہوگا، یہ ہمیں بہت پہلے ہمارے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث شریف میں مل چکا ہے۔ تو یہ اس واقعے سے سارا کچھ معلوم ہوتا ہے کہ دجال دکھنے میں کس طرح ہوگا، دجال آئے گا کہاں سے۔ دجال کے خود اس کے اپنے الفاظ ہیں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ وقت قریب ہے جب نہ پھل جو ہیں وہ پھلدار جو درخت ہیں وہ پھل دیں گے، نہ ہی جو چشمے ہیں دریا ہیں وہ پانی دے گی، اور پھر اس وقت وہ دجال آئے گا، اور وہ وقت قریب ہے کہ جب دجال آئے گا۔ اس واقعے کو بیان کرنے کا صرف یہی مقصد تھا کہ وہ واقعات جو ہم آج کل سنتے ہیں، ٹی وی پر دیکھتے ہیں، یہ جاننے کے لیے کہ سائنس کہاں تک پہنچی اور سائنس ہمیں اس کے متعلق کیا بتا رہی ہے، وہ ہمیں حضور کے بیان کردہ واقعے میں بھی ملتا ہے۔ اب میں اپنی پرانی اس بات پر چلوں کہ جب میں دجال کا تذکرہ کر رہی تھی کہ دجال آ چکا، دجال نے کس طرح سے لوگوں کو اپنی طرف کیا، اور پھر دجال نے خود جب کہا کہ وہ مدینہ اور مکہ نہیں داخل ہوگا، تو اس وقت کیا کیفیت ہوگی کہ اس کیفیت سے بہت سے ممالک جب وہ اس سب سے گزر چکا ہوگا، اور بہت زیادہ جو بد دین لوگ ہیں جو بکثرت اس کے ساتھ ہو جائیں گے، پھر وہ وہاں سے لوٹ کر مکہ معظمہ کے قریب مقیم ہو جائے گا، لیکن فرشتے اس کی حفاظت کر رہے ہوں گے تو وہ مکہ میں داخل نہیں ہوگا، پھر وہ وہاں سے مدینہ منورہ کا قصد کرے گا۔ اس وقت مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے، ہر دروازے کی حفاظت کے لیے خداوند کریم 2 فرشتے متعین فرمائے گا، جن کے در سے دجال کی فوج اس شہر میں داخل نہیں ہو سکے گی۔ نیز اس وقت مدینہ منورہ میں 3 زلزلے آئیں گے، اور ان 3 زلزلوں کے ڈر سے وہ لوگ جن کے دلوں میں تھوڑا سا بھی برا عقیدہ اور منافق ہوں گے، وہ کیا کریں گے، ڈر کے اس شہر سے نکل جائیں گے اور دجال کے پھندے میں گرفتار ہو جائیں گے۔ اس وقت مدینہ کے ایک بزرگ
ہوں گے جس کے ہاتھوں سے جو ہے دجال کی رسوائی ہوگی۔ وہ واقعہ کس طرح ہے؟ اس وقت مدینہ منورہ میں ایک بزرگ ہوں گے جو دجال سے مناظرہ کرنے کے لیے نکلیں گے۔ دجال کی فوج کے قریب پہنچ کر ان سے پوچھیں گے کہ دجال کہاں ہے؟ وہ اس کی گفتگو کو خلاف ادب سمجھ کر قتل کرنے کا قصد کریں گے، مگر بعض ان میں قتل سے مانے ہوں گے، یعنی ان کا قتل نہیں کرنے دیں گے اور کہیں گے کہ کیا تم کو معلوم نہیں کہ ہمارے اور تمہارے خدا یعنی دجال نے منع کیا ہے کہ کسی کو بغیر اجازت کے قتل نہیں کرنا؟ پس وہ دجال کے سامنے اس کو لے جائیں گے اور کہیں گے کہ ایک شخص ہے، یہ گستاخ شخص ہے جو آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہے۔ دجال ان کو اپنے پاس بلائے گا۔ جب وہ بزرگ دجال کے چہرے کو دیکھیں گے تو فرمائیں گے میں نے تجھے پہچان لیا، تو وہی ملعون ہے جس کی پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی اور تیری گمراہی کی حقیقت بیان فرمائی تھی۔ دجال غصے میں آ کر کہے گا کہ اس کو آرے سے چیر دو، بس وہ آپ کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے دائیں بائیں جو ہے جانب ڈال دیں گے۔ پھر دجال خود ان دونوں ٹکڑوں کو جمع کر کے زندہ ہونے کا حکم دے گا۔ چنانچہ خدائے قدوس کی حکم سے جو ہے وہ زندہ ہو کر کہے گا، مطلب وہ زندہ ہو جائے گا۔ پھر جب وہ زندہ ہو جائیں گے تو پھر وہ کہیں گے کہ اب تو مجھے پورا یقین ہو گیا ہے کہ تو وہی مردود دجال ہے جس کی ملعونیت کی خبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ دجال کو پھر غصہ آئے گا تو وہ کیا کرے گا؟ پھر حکم دے گا کہ اس کو ذبح کر دو، پس وہ آپ کے حلق پر چھری پھیریں گے مگر اس سے آپ کو کوئی ضرر نہیں پہنچے گا۔ دجال شرمندہ ہو کر ان بزرگ کو اپنی دوزخ میں، جس کا ذکر میں نے کیا تھا کہ وہ جو اس کی دوزخ ہوگی اصل میں وہ جنت ہوگی، اس کے اندر جو ہے وہ ڈال دے گا، مگر خداوند کریم کی قدرت کہ وہ آپ کے حق میں بہتر ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہ اس طرح کا واقعہ پیش آئے گا کہ اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے دجال کو یہ قوت دی ہوئی ہوگی کہ وہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، لیکن اس واقعے کے بعد دجال کی وہ جو قوت ہے کہ مردہ کو زندہ کرنا ہے وہ ختم ہو جائے گی، وہ اس پر قدرت نہیں پائے گا کہ وہ جو ہے مردے کو دوبارہ زندہ کرے۔ پھر یہاں سے وہ ملک شام کی جانب روانہ ہو جائے گا۔ اب یہاں پر حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ کا ذکر ساتھ ساتھ کروں کہ دجال جب دمشق پہنچنے کا ارادہ کرے گا تو اس سے پہلے حضرت امام مہدی علیہ السلام دمشق آ چکے ہوں گے اور جنگ کی پوری تیاری اور ترتیب فوج کو کر چکے ہوں گے۔ جنگ کا ساز و سامان آلات بھی تقسیم ہو گئے ہوں گے۔ مؤذن فجر کی اذان دے گا، لوگ نماز کی تیاری میں ہوں گے۔ اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ آپ دو فرشتوں کے کاندھوں پر تکیہ لیے اسی مسجد کی جو ہے مینار پر جلوہ افروز ہوں گے اور آواز دیں گے کہ سیڑھی لے آؤ، پس سیڑھی حاضر کر دی جائے گی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی کی ملاقات ہوگی۔ آپ اس کے ذریعے سے نیچے اتر کر امام مہدی سے ملاقات فرمائیں گے۔ امام مہدی نہایت تواضع اور خوش خلقی کے ساتھ آپ کے ساتھ جو ہے پیش آئیں گے اور فرمائیں گے کہ یا نبی اللہ امامت کیجیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے کہ امامت تم ہی کرو گے کیونکہ تمہارے باز کے لیے امام ہے اور یہ عزت اس امت کو خدا نے دی ہے۔ پس امام مہدی نماز پڑھائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی اقتدا کریں گے۔ پھر اس کے بعد امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ اب آپ لشکر کا انتظام جو ہے آپ کے سپرد ہے، آپ جس طرح چاہیں انجام دیں۔ وہ فرمائیں گے کہ نہیں، یہ کام بدستور آپ ہی کے تحت میں رہے گا، میں صرف دجال کو قتل کرنے کے لیے آیا ہوں جس کا مارا جانا میرے ہی ہاتھ سے مقدر ہے۔ رات امن اور امان کے ساتھ بسر کر کے امام مہدی فوج ظفر موج کو لے کر میدان کارزار میں تشریف لائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ میرے لیے گھوڑا اور نیزہ لا تاکہ میں اس ملعون کے شر سے زمین کو پاک کر دوں۔ پس حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال پر اور اسلامی فوج جو ہے اس کے لشکر پر حملہ آور ہوگی۔ نہایت خوفناک اور گھمسان کی لڑائی شروع ہو جائے گی۔ اس وقت
عیسوی کی یہ خاصیت ہوگی کہ جہاں تک آپ کی نظر رسائی ہوگی وہیں تک یہ بھی پہنچے گا، اور جس کافر تک آپ کا سانس پہنچے گا وہ نیست و نابود ہو جائے گا۔ اب دجال وہاں سے فرار ہوگا، کوشش کرے گا، دجال آپ کا مقابلے سے بھاگے گا اور آپ اس کا تعاقب کرتے کرتے مقام لد میں جا لیں گے اور نیزے سے اس کا کام تمام کر کے لوگوں پر اس کی ہلاکت کا اظہار کریں گے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے قتل میں اگر عجلت نہ بھی کرتے تو وہ آپ کے سانس سے اس طرح پگھل جاتا جیسے پانی میں نمک پگھلتا ہے۔ اسلامی فوج دجال کے لشکر کے قتل اور غارت کرنے میں مشغول ہو جائے گی۔ یہودیوں کو جو اس کے لشکر میں ہوں گے کوئی چیز پناہ نہ دے گی، یہاں تک کہ اگر بوقت شب کسی پتھر یا درخت کی آڑ میں بھی ان میں سے کوئی پناہ گزیر ہو تو وہ بھی آواز دے گا کہ اے خدا کے بندے دیکھ اس یہودی کو پکڑ اور قتل کر، مگر درخت غرقدان کو پناہ دے کر اخفائے حال کرے گا۔ دجال کی جو حکومت ہے وہ زمین پر 40 روز تک رہے گی، لیکن وہ 40 روز کس طرح کے ہوں گے کہ ایک دن ایک سال کے برابر، ایک مہینے کے برابر اور ایک ہفتے کے برابر ہوگا، باقی ماندہ ایام معمولی دنوں کے برابر ہوں گے، یعنی ایک دن ایک سال کے، پھر ایک مہینے کے اور پھر ایک ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی جو ایام ہیں وہ عام دنوں کے حساب سے ہوں گے۔ اس طرح سے دجال کا جو فتنہ ہے وہ دنیا سے، زمین سے ختم ہو جائے گا۔ دجال کے فتنے کے خاتمے پر حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ ان شہروں میں جن کو دجال نے جو ہے ختم کر دیا ہوگا اس کا دورہ فرمائیں گے۔ دجال سے تکلیف اٹھائے ہوئے لوگوں کو خدا کے یہاں سے اجر ملنے کی خوشخبری دے کے اور تسلی دی جائے گی۔ اپنی عنایات اور نوازشات عامہ سے ان کی دنیاوی نقصانات کو بھی پورا کیا جائے گا۔ پھر جو ہے تمام زمین حضرت مہدی کے عدل اور انصاف کی چمک سے منور اور روشن ہو جائے گی۔ یہ واقعہ تھا دجال کے آنے کا۔ دجال اس وقت کہاں ہے، دجال کا فتنہ کتنا بڑا ہوگا، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اپنے رب تعالیٰ کے بارگاہ میں اس دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے رہیں کہ دجال کے فتنے سے ہم دور رہیں۔ اگر وہ ہماری زندگی میں آئے یا ہمارے زندگی کے بعد والی بھی زندگی میں جب بھی دجال آئے اس کے فتنے سے ہم سب محفوظ رہیں اور ویسی زندگی بسر کریں جس طرح ہمیں حکم دیا گیا ہے، جس طرح ہمیں قرآن اور حدیث میں بتایا گیا ہے۔ میری دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں اپنے حفاظت میں، اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔